أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. آگے کہتا ہے والاشکال اربعۃ. اچھا اس صغرا اور کبرا کو ملانے کا یہ جو طریقہ کار ہے نا، اس کو کہتے ہیں شکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل. شکل دیکھی ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ شکل. اور شکلیں ہیں چار. آپ کی تو کئی شکلیں ہیں نا. قیاس کی کتنی شکلیں ہیں؟ چار. لأن الحد الاوسط، کیونکہ جو حد اوسط ہے، حد اوسط، ان کان محمولا فی الصغرى موضوعا فی الکبریٰ، اگر صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہو، صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہو، اسے کہتے ہیں شکل اول. جس طرح کل انسان حیوان اور کل حیوان جسم. ہم نے نتیجہ کیا نکالا تھا؟ کل انسان جسم. کل انسان جسم. اب کل انسان جسم یہ نتیجہ ہے نا، ٹھیک ہے. کل انسان جسم یہ کیا نکلا؟ نتیجہ. تو حد اوسط کیا ہوئی؟ حیوان اور حیوان، دونوں میں حیوان اور حیوان. اب کل انسان حیوان میں حیوان کیا ہے؟ محمول. اور کل حیوان جسم میں حیوان کیا ہے؟ موضوع. صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع حد اوسط ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِنْ كَانَ مَحْمُولًا فِيهِمَا وَإِنْ كَانَ مَحْمُولًا فِيهِمَا. یہ مثال نا ادھر ساتھ ساتھ اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، ایسے بھول جانی ہے. وَإِنْ كَانَ مَحْمُولًا فِيهِمَا، دونوں میں صغرا اور کبرا دونوں میں حد اوسط کیا ہو؟ محمول ہو. دونوں میں حد اوسط، مثال کے طور پہ کل انسان حیوان، کل انسان حیوان لا شیء من الحجر بحیوان. ہر انسان حیوان ہے لیکن کوئی پتھر حیوان نہیں ہے. ہر انسان حیوان ہے، کوئی پتھر حیوان نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی انسان پتھر نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی انسان پتھر نہیں ہے. اب دیکھیں کل انسان حیوان لا شیء من الحجر بھی حیوان، ادھر بھی حیوان محمول ہے، ادھر بھی حیوان محمول ہے. صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی حد اوسط کیا بن رہی ہے؟ محمول. تو ہم نے صغرا سے بھی موضوع لیا، کبرا سے بھی موضوع لیا اور نتیجہ نکال لیا. لا شیء من الانسان بحجر وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيهِمَا فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّالِث. اگر دونوں قضیوں میں حد اوسط ہوگی موضوع، پھر یہ شکل ثالث بن جائے گی. مثال کے طور پہ کل انسان حیوان، کل انسان حیوان بعض الانسان کاتب، کل انسان بعض الانسان، دونوں میں لفظ انسان موضوع ہے نا، تو یہ مکرر ہے، یہ گر جائے گا. باقی کیا رہ جائے گا؟ حیوان اور کاتب. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعض الحیوانی کاتب، بعض الحیوانی کاتب. وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى مَحْمُولًا فِي الْكُبْرَى، یہ پہلے کا الٹ. فَهُوَ الشَّكْلُ الرَّابِعُ، یہ چوتھی شکل بنے گی. مثال اس کی کل انسان حیوان، کل انسان حیوان لا شیء من الحجر بانسان. ہر انسان حیوان ہے لیکن کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا شیء من الحیوان بحجر، لا شیء من الحیوان، کل انسان میں انسان
موضوع ہے. لا شیء من الحجر بھی انسان میں انسان محمول ہے. تو پہلے کا موضوع دوسرے کا محمول، یہ حد اوسط بن رہی ہے. یہ شکل رابع. اشکال کتنی ہیں؟ 4. شکلیں کتنی ہیں؟ 4. نمبر 1 صغرا میں موضوع، کبرا میں محمول. نمبر 2 دونوں میں موضوع. نمبر 3 دونوں میں محمول. نمبر 4 پہلی کا الٹ، صغرا میں محمول، کبرا میں موضوع. 4 شکلیں ہیں جی. وہ کوئی بات نہیں، ترتیب آپ اپنی مرضی سے لگائیں. والثانی کہتا ہے والثانی یرتد الی الاول بعکس الکبریٰ. جو دوسری شکل ہے، دوسری شکل، وہ دوسری شکل پہلی بن جاتی ہے اگر اس کا کبرا الٹ کر لیں. کبرا کو الٹ کر لیں تو پہلی شکل بن جاتی ہے. والثالث یرتد الیہ بعکس الصغریٰ. تیسرے میں صغرا کو الٹ کریں تو پھر پہلی شکل بن جائے گی. والرابع یرتد الیہ بعکس الترتیب. اور جو چوتھی شکل ہے اس کی ترتیب بدل دیں، اور بعکس المقدمتین جمیعا، یا دونوں مقدموں کو ہی الٹ کر دیں تو پھر وہ پہلی شکل بن جائے گی. جیسے بعد الحیوان انسان، بعد الحیوان انسان لا شیء من الانسان بحجر. اب اس کو ہم الٹ کر دیں، بعد الانسانی حیوان لا شیء من الحجر بانسان. کہتا ہے والکامل البین الانتاج. جو کامل ہے اور جس کا نتیجہ بڑا واضح ہے، هو الاول، وہ شکل اول ہی ہے. یعنی کہ باقی جو شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع ہم نے بنائی ہے، وہ بھی آ جا کے پہلی شکل کی طرح ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے. طریقہ کار ایک ہی ہے کہ جو مقرر ہے اس کو حد اوسط کا نام دے کے ہم گرا دیں گے، اور جو مختلف ہے ان کو آپس میں ملا دیں گے، نتیجہ نکل آئے گا. والثانی یرتد الی الاول بعکس الکبریٰ والثالث یرتد الیہ بعکس الصغریٰ والرابع یرتد الیہ بعکس الترتیب او بعکس المقدمتین جمیعا. ثانی یرتد الی الاول بعکس الکبریٰ. الثالث یرتد الیہ بعکس الصغریٰ والرابع یرتد الیہ بعکس الترتیب او بعکس المقدمتین جمیعا. یہ جو جن سے ہم صغریٰ اور کبریٰ سے ہم نکالتے ہیں نا نتیجہ، ان صغریٰ اور کبریٰ کو مقدمتین کہتے ہیں. مقدمے، قیاس کے مقدمے. والذی لہ عقل سلیم وطبع مستقیم. جس کی عقل سلیم ہو، طبع اس کی درست ہو. لا یحتاج الی رد الثانی الی الاول. اس کو دوسرے کو پہلی شکل بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. وانما ينتج الثانی عند اختلاف مقدمتیہ بالایجاب والسلب. اور جو دوسری شکل ہے اس میں نتیجہ نکلتا ہے جب اس کے دو مقدمے ایجاب اور سلب میں مختلف ہوں، یعنی ایک موجبہ ہو ایک سالبہ ہو. پھر والشکل الاول، جو پہلی شکل ہے، هو الذی جعل معیار العلوم، اسی کو علوم کا معیار بنایا گیا ہے. فنوردہ ہا ہونا، تو پہلی شکل ہی ہم یہاں پہ ذکر کریں گے. لیجعل دستورا، تاکہ اس کو دستور بنایا جائے. وَيُسْتَنْتَجَ مِنْهُ الْمَطَالِبُ كُلُّهَا، اور سارے قیاس ہم سارے نتیجے اسی سے ہی نکال لیں. لہذا زیادہ شکلیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شکلوں میں بھی توحید کے قائل ہو جائیں تو اسی سے ہی سارے نتیجے نکل آئیں گے. شکل اول جو ہے، شکل اول، اس کے
درست نتیجہ دینے کی دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہوتی ہیں جس کے بعد شکل اول سے نتیجہ درست نکلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے، صغرا ہمیشہ موجبہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کلیہ ہو چاہے جزئیہ ہو۔ کلیہ جزئیہ کی فکر نہ کریں، ہونا موجبہ چاہیے۔ صغرا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ موجبہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کبرا ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے، کبرا کلیہ ہونا چاہیے، چاہے موجبہ ہو یا سالبہ۔ دو شرطیں ہیں شکل اول کے درست نتیجہ دینے کی، کہ جو اس کا صغرا ہے وہ موجبہ ہو اور جو کبرا ہے وہ کلیہ ہو۔ صغرا کا موجبہ ہونا اور کبرا کا کلیہ ہونا ضروری ہے، پھر نتیجہ درست نکلے گا، وگرنہ درست نہیں نکلے گا۔ کہتا ہے وہ ضروبہ المنتجۃ اربعہ، چار طریقوں سے اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ نکالنے والی اقسام اس کی کتنی ہیں؟ چار۔ پہلی قسم کل جسم مؤلف و کل مؤلف حادث فکل جسم حادث۔ اس میں کیا ہے؟ صغرا اور کبرا دونوں میں موجبہ کلیہ ہیں، صغرا اور کبرا دونوں میں کیا ہیں؟ موجبہ ہیں اور کلیہ ہیں۔ کل جسم مؤلف کلیہ ہے اور موجبہ بھی ہے، کل مؤلف حادث یہ بھی موجبہ بھی ہے اور کلیہ بھی ہے۔ تو نتیجہ کیا آیا؟ موجبہ کلیہ۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ موجبہ کلیہ۔ کل جسم حادث، کل جسم حادث، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ نمبر دو، جس میں صغرا موجبہ ہو، موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ۔ کبرا کیا ہو؟ سالبہ کلیہ۔ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ۔ اس کا نتیجہ آئے گا سالبہ کلیہ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سالبہ کلیہ۔ کل جسم مؤلف، کل جسم کلیہ ہو گیا، مؤلف یہ کیا ہوگا؟ موجبہ ہو گیا۔ ولا شیء، لا شیء سالبہ ہو گیا۔ لا شیء من المؤلف بقدیم، سالبہ بھی ہو گیا اور کلیہ بھی ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فلا شیء من الجسم بقدیم، لا شیء من الجسم سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ۔ نمبر تین، صغرا موجبہ جزئیہ ہو۔ پہلے کیا تھا؟ کلیہ، اب جزئیہ کی باری آ گئی۔ صغرا کیا ہو؟ موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو۔ صغرا موجبہ جزئیہ، کبرا موجبہ کلیہ ہو۔ نتیجہ نکلے گا موجبہ جزئیہ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ موجبہ جزئیہ۔ جیسے بعض الجسم مؤلف، بعض الجسم مؤلف وکل مؤلف حادث۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعض الجسم حادث۔ مؤلف مؤلف حد اوسط ہو جائے گی نا، تو بعض الجسم حادث، حد اوسط کو گرا کے نتیجہ نکال لیں گے۔ الرابع بعض الجسم مؤلف ولا شیء من المؤلف بقدیم فبعض الجسم لیس بقدیم، یعنی صغرا جو ہے وہ موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ اور کبرا سالبہ کلیہ۔ کبرا کیا ہے؟ سالبہ ہے، لا شیء اور کلیہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سالبہ جزئیہ، سالبہ جزئیہ۔ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں نا، جہاں کلیہ اور جزئیہ جمع ہوں وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جزئیہ۔
یہاں کلیہ اور جزئیہ جمع ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جزئیہ. جہاں سالبہ اور موجبہ جمع ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سالبہ. دونوں موجبہ ہوں نتیجہ موجبہ، دونوں کلیہ ہوں نتیجہ کلیہ، دونوں جزئیہ ہوں تو نتیجہ جزئیہ. والقیاس الاقترانی، اور جو قیاس اقترانی ہے، یترکب اما من حملیتین کما مر، وہ بنے گا دو قضیہ حملیہ سے، دو قضیوں حملیوں سے، اس طرح کے پہلے گزرا. ہم نے پہلی مثال ہی وہ پڑھی ہے نا، کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، یہ دونوں کیا تھے؟ قضیے حملیے تھے. وَإِمَّا مِنَ الْمُتَّصِلَتَيْنِ، قیاس اقترانی یا تو دو قضیے حملیے سے ہوگا یا پھر کس سے ہوگا؟ من المتصلتین. یہ متصلہ کس کی قسم ہے؟ شرطیہ. قضیہ شرطیہ کی. دو قضیے شرطیے متصلہ ہوں گے، جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود وان کان النہار موجودا فالارض مضیئہ. اگر سورج طلوع ہوگا تو دن ہوگا، اور اگر دن ہوگا تو زمین روشن ہوگی. دو قضیے ہیں، دونوں شرطیے متصلہ ہیں. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کانت الشمس طالعہ فالارض مضیئہ، کہ اگر سورج طلوع ہے تو زمین روشن ہے. ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، یہ ایک جملہ. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ إن كان النهار موجودا في الأرض مضيئة. ان کان النہار موجودا فالارض مضیئہ. یہ کیا ہیں؟ دونوں کے دونوں قضیے شرطیہ متصلہ. یہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ ہے. متصلہ کیا تھا؟ مقدم کو ماننے سے تعلی کا اس بات لازم آئے، لازم ملزوم ہے. جب سورج نکلتا ہے تو دن کا ہونا لازم ہے، اور جب دن ہوتی ہے تو زمین میں روشنی کا ہونا لازم ہے. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ متصلہ ہیں. ٹھیک ہے، لزومیہ متصلہ ہیں، قضیے شرطیہ ہیں. اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ اب دیکھیں، النہار موجود، النہار موجود. ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہوگی؟ حد أوسط. حد اوسط. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کانت الشمس طالعہ فالارض مضیئہ. ٹھیک ہے، فالأرض مضيئة. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا تو دونوں کیا ہوں گے؟ متصلہ، من متصلتین، دونوں کے دونوں متصلہ ہوں گے. آگے پڑھیں. وإما من منفصلتين كقولنا كل عدد إما فرد أو زوج. یہ مٹائیں. یہ تو تھے متصلہ. ٹھیک ہے، اب ہے دونوں منفصلہ ہوں. دونوں کیا ہوں؟ منفصلہ. منفصلہ کی اس نے مثال کیا دی ہے؟ كل عدد إما فرد أو زوج. کل عدد اما فرد او زوج. وكل زوج فهو زوج الزوج أو زوج الفرد. وكل زوج هو زوج الزوج او زوج الفرد. پہلے تو یہ بات سمجھ لینا یہ ہے کیا.
اب دیکھیں عدد یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، دو ہی صورتیں ہیں نا. یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اتنا ہی کافی ہے. اب یا تو عدد طاق ہے یا کیا ہے جفت ہے. کل عدد اما فرد او زوج، اما فرد او زوج. اب یہ جو زوج ہے فَكُلُّ زَوْجٍ هُوَ زَوْجُ الزَّوْجِ او زوج الفردی. یہ ہر جفت یا تو جفت کا جفت ہوگا یا طاق کا جفت ہوگا. اب یہ جو دو ہے یہ جفت ہے نا، کس کا جفت ہے؟ طاق کا. اور 4 کس کا جفت ہے؟ جفت کا. طاق کس کا جفت ہے؟ جفت کا جفت ہے. اور 6 کس کا جفت ہے؟ طاق کا. اور 8 کس کا جفت ہے؟ جفت کا. اور 10 کس کا جفت ہے؟ طاق کا. سمجھ آ گئی ہے؟ ہر جفت یا تو جفت کا جفت ہوگا یا پھر طاق کا جفت ہوگا. جملہ سمجھ آ گیا ہے؟ اب آگے اس کو حل کریں. ينتج كل عدد اما فرد او زوج الزوج او زوج الفرد. اب دیکھیں کل عدد اما فرد او زوج الزوجی او زوج الفرد. زوج الفردی. اب یہ زوجن اور کلو زوجن یہ دونوں کیا ہو جائیں گی؟ یہ نتیجہ نکلا ہے کل عدد اما فرد او زوج الزوجی او زوج الفردی. یہ نتیجہ نکل آئے گا. آگے واما من حملیة ومتصلة. ہاں پہلے تھے دونوں حملیہ، دونوں متصلہ، دونوں منفصلہ، وہ ہو گیا. اب فرق آنے لگا. ہاں اما من حملیة ومتصلة. ہاں یا قضیہ متصلہ اور قضیہ حملیہ ہوگا، وہ جو ہم نے پہلے مثال پڑھی ہے. ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود فالشمس لیس بطالعہ. یہ کیا تھی؟ ایک قضیہ متصلہ تھا، دوسرا کیا تھا؟ حملیہ تھا. یہ دیکھیں نا ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود لیکن الشمس لیست بطالعہ. الشمس لیست بطالعہ یہ کیا ہے؟ قضیہ حملیہ. ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ. اس کا ہم نے نتیجہ کیا نکالا تھا؟ شمس طالعہ شمس طالعہ اڑا دو، نتیجہ کیا نکلا؟ النہار لیسا. جمع اور نفی آ گیا نا، نتیجہ کیا نکلا؟ لیسا بھی موجود. یہ نتیجہ نکل آیا تھا. چلیں واما من حملیة ومنفصلة كقول. ہاں پہلے تھا متصلہ حملیہ اور متصلہ، اب کیا ہے؟ حملیہ اور منفصلہ. كقولنا كل عدد اما زوج او فرد وكل زوج. ہاں جی ایک منٹ. کل عدد اما زوج او فرد وكل زوج فهو منقسم بمتساويين. وكل زوج فهو منقسم بمتساويين. فهو منقسم بمتساويين. کل عدد اما زوج او فرد یہ کیا ہے؟ قضیہ
منفصلہ، منفصلہ ہے نا. وَكُلُّ زَوْجٍ فَهُوَ مُنْقَسِمٌ مُتَسَاوِيَتَيْنِ، یہ کیا ہے قضیہ حملیہ، قضیہ حملیہ. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ينتج كل عدد إما فرد أو منقسم متساوي. یہ دیکھیں زوج زوج اور زوج، یہ ہو گئی حد اوسط، ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کل عدد اما فرد فرد أو منقسم او منقسم متساوي منقسم متساوي. بمتساویین. ایسے ہی ہوگا نا، یا تو عدد طاق ہوگا یا پھر برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. برابر برابر دو حصوں میں تقسیم ہوگا تو وہ جفت ہوتا ہے. چلیں آگے کیا ہے؟ أو من متصلة ومنفصلة. یا پھر کیا ہوگا؟ ایک متصلہ ہے. اب یہ دیکھیں، پہلے تھا متصلہ کے ساتھ محمولہ حملیہ، اور پھر کیا تھا؟ منفصلہ کے ساتھ حملية. اب کیا ہے کہ دونوں کے دونوں شرطية. دونوں شرطية. ایک ہی صفت کے آ رہے ہیں. اما من متصلة ومنفصلة. ایک متصلہ ہے، ایک منفصلة. دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ شرطية. شرطیہ. دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ ہاں جی. كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. ان کان ھذا انسان فهو حيوان. فہو حیوان. آگے وكل حيوان فهو إما أبيض أو أسود. اما ابیض او. أسود. اب یہ دیکھیں، ان کان ھذا انسان فہو حیوان، یہ کیا ہے قضیہ؟ شرطية متصلة. متصلہ. کیا ہے؟ متصلة. متصلہ. اور وکل حیوان اما ابیض او اسود، یہ کیا ہوگا؟ منفصلہ. کیونکہ بیک وقت کوئی چٹا اور کالا تو نہیں ہو سکتا نا، یا چٹا ہوگا یا کالا ہوگا. اب اس کا نتیجہ کیا نکالیں گے؟ حیوان حیوان، یہ حد اوسط. نتیجہ کیا نکلا؟ إن كان هذا ان کان ھذا انسان فہو اما ابیض او اسود. اگر یہ انسان ہے تو پھر یہ چٹا ہوگا یا کالا ہوگا، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. ایسے ہمارے ہاں نہ چٹے ہوتے ہیں نہ کالے. یہ جتنے بھی کریمے لگا لگا کے چٹے بنتے ہیں نا، وہ جو یورپی لوگ ہیں وہ ان کو چٹا نہیں مانتے. ان کے ہاں کالے خوب کالے ہوتے ہیں اور چٹے خوب چٹے ہوتے ہیں. یہ درمیان والی کیٹیگری گندم گوں، گندمی. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني